اپنی لائف میں دلچسپی پیدا کریں. یہ دلچسپی باہر سے نہیں آئے گی، یہ دلچسپی آپ نے خود پیدا کرنی پڑے گی، اور خود اس کے لیے آپ نے وجہ ڈھونڈنی پڑے گی دلچسپی کے لیے. اور اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں. پورا دن میں اپنے لیے کچھ ٹائم مخصوص کر لیں کہ وہ ٹائم آپ کا ہی ہے، اور اس ٹائم کو آپ اس کام میں لگائیں جس کا آپ کو بہت شوق ہے، اور یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلتا. جو چیز آپ کو پسند ہے اس ٹائم میں آپ وہ کریں. جیسے مجھے پسند ہے کہ میں کوئی ناول پڑھ لوں، اور یا تو میں کوئی ڈرامہ دیکھ لیتی ہوں، اور یا میں ریلیکس کر لیتی ہوں فارغ ٹائم میں، یا اپنی ویڈیو ایڈٹ کر لیتی ہوں. تو اس طرح آپ بھی اپنا کوئی ٹائم ڈھونڈ لیں جس میں آپ اپنے آپ کو صرف ٹائم دیں. کیونکہ جب تک آپ خود کے لیے خود ٹائم نہیں نکالیں گے تو گھر والے تو نہیں ٹائم آپ کے لیے نکالیں گے، ان کو تو ہر کام چاہیے. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام ایک روٹین سے کریں، ٹائم سے کریں. اور ٹائم سے تب بھی سارے کام ہوں گے کہ آپ ٹائم سے سوئیں گے اور ٹائم سے اٹھیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سارے کام جو ہے نا ٹائم پہ ہو جائیں گے. اور جب سارے کام ٹائم پہ ہوں گے تو پھر آپ کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ٹائم نکالنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. یہ نہیں کہ 10 دن آپ نہائیں نہ، اپنے آپ کو اچھے سے کیری نہ کریں. اور جیسے ہاؤس وائف ہیں، نہیں اپنے آپ کو ایسے کیری کر کے رکھتی ہیں، اچھے سے تیار نہیں ہوتی، کہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو کچن میں ہی جا کے کام کرنا ہے. اور یہ جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے یہ تو سارا صبح اٹھتے ہی تیار ہو جاتی ہیں اور یہ کام پہ جاتی ہے. تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھنا ہے کہ آپ ورکنگ لیڈی ہیں، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے، بلکہ ورکنگ لیڈیز سے بھی زیادہ آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے ڈیلی تیار ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جب ڈیلی تیار ہوں گے، ہلکی سی خوشبو لگائیں گے، ہلکا سا میک اپ آپ کر لیں گے، اچھے سے بال بنا لیں گے، تو آپ کو خود ایک اچھی سی فیلنگ آئیں گی. جب آپ خود اچھا فیل کریں گے تو آپ اپنی فیملی ممبرس کو بھی اچھے سے آپ ٹریٹ کر سکیں گے. کیونکہ جب آپ کا موڈ آف ہوگا، آپ کے بچے بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے اور ہسبینڈ بھی ڈسٹرب ہوں گے آپ کے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اپنے موڈ کو اچھا رکھیں، اور اپنے کام آپ اس طرح سے کریں کہ آپ پلاننگ کر لیں اپنی ویکلی، اور اپنا کوئی ڈیلی کا جو ہے نا مینیو آپ کر لیں ایک، کہ بھئی ہمارے پورے ویک میں یا پورے منتھ میں ہم نے کیسے چلنا ہے، کیا کیا بنانا ہے. تو اس کے لحاظ سے پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کے پورے ڈے کو آپ نے کس طرح سے آپ نے مینٹین کرنا ہے. اپنے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے. تو میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں سمپل ہاؤس وائف تھی. چھوٹا سا میرا آن لائن بزنس تھا جس کو میں رن کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ میں اور کچھ بھی ایسا خاص نہیں کر رہی تھی. تو میرا یہی ہوتا تھا کہ میں امی سے بات کر لی، فرینڈ سے کر لی، کزن سے کر لی، ادھر ادھر 3 4 گھنٹے اپنے کام چھوڑ کے اور میں گپیں لگاتی رہتی تھی. اور پھر میں نے نوٹس کیا کہ گپوں کے دوران ہم لوگ غیبت بھی کر جاتے ہیں، ہم لوگ گوسپس میں پڑ جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات کسی سے کر ہی لیتے ہیں جو کہ کسی کی برائی کے زمرے میں آتی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ چیزیں ہم لوگوں میں کامن ہیں. یعنی کہ جتنی بھی میرے خیال سے عورتیں ہیں زیادہ تر وہ ان کے یہی کام ہوتے ہیں. تو میں نے پھر یہی سوچا کہ میں چینل بنا لیتی ہوں تو میں بیزی رہوں گی. تو میرا چینل بنانے کا بیسک مسئلہ بیسک تھیم یہی تھا کہ میں بیزی رہوں. حالانکہ میرے چینل سے مجھے کوئی اتنے اچھا رسپانس نہیں آ رہا، نہ میری ویڈیو زیادہ، یعنی کہ ویڈیو پہ ویوز بھی زیادہ نہیں آ رہے. اس کا ریزن یہی ہے، میرا چینل مونیٹائز تو ہو چکا ہے لیکن کچھ فیملی وجوہات کی وجہ سے، جیسے کہ میرے ہسبینڈ بیمار تھے اور میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی پچھلے سال، تو میں چینل کو پراپر ٹائم نہیں دے پائی، جس کی وجہ سے میرا چینل جو ہے نا بالکل بیٹھ گیا، سمجھو ڈیڈ ہو گیا. لیکن اب مجھے اپنے چینل سے ایک محبت سی ہو گئی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں ویڈیو بنانا چھوڑوں. ایک مجھے اچھا لگتا ہے، چلو جو جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں 40 50 100 یا 150، ان 150 تک تو میری ویڈیو جا ہی رہی ہے، وہ 150 لوگ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ سوچ کر میں ڈیلی ویڈیو ڈال دیتی ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں بیزی رہتی ہوں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کسی کی بات سوچوں. پہلے تو مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتا تھا فلاں نے یوں کہا تھا اور مجھے اس پہ ڈپریشن ہو جاتا تھا. اب تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی کی بات سوچوں، یا کوئی کال آئے تو میں اس پہ پراپر بات کروں. تو اس لیے اپنے آپ کو آپ جتنا بیزی رکھیں گے گھر میں، یا آپ کوئی بھی کام، جیسے میرا چینل ہے، آپ کوئی بھی
ایسا کام کر سکتے ہیں جس پہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں۔ آج کل آن لائن جابس ہوتی ہیں، گھر پہ بیٹھی بھی عورتیں اتنا کر لیتی ہیں کام کہ ان کے کام جو ہے نا اچھے سے مینیج ہو جاتے ہیں، تو گھر کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام کر لیتی ہیں۔ تو خیر آپ لوگوں نے بھی اسی طرح اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے گھر کے اندر، جو ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن ہو۔ اور باقی یہی ہے کہ آج کل بھاگم بھاگی کا دور ہے اور ہر بندہ ہی بھاگ رہا ہے کہ بھائی پیسے کیسے کمائیں، اور ایک ریس ہے ایک اس میں آگے کیسے نکلنا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ حسد نہ کریں۔ حسد جو ہے نا آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے، کہ فلاں کے پاس یہ ہے تو فلاں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ پھر ہسبینڈ سے کافی لیڈیز کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے تم نے دیا ہی کیا ہے، یہ وہ۔ تو یہ چیزیں آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں اور حسد نہ کریں۔ اس سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا آپ اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ خوشی جو ہے نا دولت سے نہیں آتی، خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات ہو تو کتنے امیر لوگ ہیں اور وہ بھی اپنی زندگی میں خوش ہوں، وہ اپنی زندگی میں ڈپریشن کے لیے میڈیسن نہیں کھا رہے ہوں، ان کو بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو دیا ہوا اللہ نے اسی کو اچھے سے استعمال کریں، جو دیا ہوا ہے اس کو اچھے سے استعمال کریں اور خوش رہیں، اپنی زندگی کو اچھے سے گزاریں، اور دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھنے کے بجائے آپ کے پاس جو ہے آپ اسی کو ہی دیکھیں۔ اور اکثر میں نے عورتیں ایسی دیکھی ہیں کہ جو ان کے ہسبینڈ بیچارے تھکے ہارے گھر آتے ہیں اور وہ ایسے ہی بالکل گندی مندی بنی ہوئی، بالکل تیار بھی نہیں ہوتی اور ایسے ہی بیٹھی ہوتی ہیں، جب کہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھے ان کو تھوڑا ٹائم دیں، جیسے ہر ہسبینڈ کہتا ہے کہ بیٹھ کے چائے پی لو، تو وہ کام کا ہی بہانہ بنا لیتی ہیں کیونکہ ان کے کام ہی نہیں نبٹ رہے ہوتے۔ تو لہٰذا جب بھی ہسبینڈ یہ کہیں کہ بھئی میرے پاس بیٹھو، تو آپ سارے کام چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کے پاس بیٹھیں اور ہسبینڈ کو ٹائم دیں، کیونکہ ہسبینڈ آپ کو ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے، تین دفعہ کہیں گے کہ یار آ جاؤ چائے پیو، میرے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھ لو، میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو۔ تو جب آپ اپنے کام بیچ میں لے آئیں گے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو بولنا ہی چھوڑ دیں گے، اور وہ پھر خود ہی اکیلے ہی ان کی عادت بن جائے گی، اکیلے بیٹھنا، اکیلے ہی ٹی وی دیکھنا اور اکیلے ہی سب۔ تو اس طرح اپنے ہسبینڈ کو بالکل بھی عادت نہیں ڈالنی ہے، اپنے ہسبینڈ کو اپنا عادی بنائیں۔ اپنے ہسبینڈ کے سارے کام آپ کوشش کریں کہ آپ خود کریں، تاکہ ہسبینڈ کو آپ کی ہی عادت رہے، تاکہ ہسبینڈ آپ کہیں جائیں تو ہسبینڈ آپ کو مس کریں، کیونکہ ایک بیوی کے لیے سب سے بڑی عبادت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھتی ہے اور ہسبینڈ کے سارے کام خود کرتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں پہ بہت زیادہ یہ نہیں کہ سختی کریں، ان کو ماریں تو بالکل بھی نہ اپنے بچوں کو، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن بہت اچھا رکھیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے ڈریں نہ، ڈر کا تعلق نہ ہو آپ کا آپ کے ہسبینڈ سے یا آپ کے بچوں سے۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی آپ اپنا ریلیشن ایسا رکھیں کہ آپ ہر بات اپنے ہسبینڈ سے کر سکیں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کسی سے بھی نہیں کر سکتے، تو وہ آپ اپنے ہسبینڈ سے شیئر کریں۔ ہسبینڈ سب سے اچھا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ ایسا ریلیشن بنائیں کہ آپ کے بچے آپ سے دوستی ان کی ہو، اور وہ ہر بات دوسروں سے کہنے کے بجائے یا اپنا دوست ڈھونڈیں کوئی کہ کوئی بات ہے اپنے دوست کو بتائیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں۔ تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کہ تربیت آپ نہ کریں یا آپ ان کے دوست ہی بن جائیں اور ان کو کچھ نہ کہیں، آپ ان پہ نظر رکھیں، ان پہ سختی بھی کریں، لیکن سختی مار کے نہ کریں، بلکہ سختی آپ اس طرح کریں کہ ان کو بٹھا کے سمجھائیں اور ان کو باقاعدہ چیز کا لاجک سمجھائیں کہ آپ یہ بات کیوں ان کو کہہ رہے ہیں اور کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ پراپر لاجک کے تھرو بات ہو رہی۔ کیونکہ آج کل تو بچے بہت زیادہ، ان کے پاس تو ایک ایک سوال کا جواب ہوتا ہے، تو جب تک آپ ان کو پراپر گائیڈ نہیں کریں گے، پراپر ایک لاجک نہیں دیں گے، تو بچہ کیسے آپ کی بات سمجھے گا۔ یہ ہمارا بچپن تو ہے نہیں کہ ماں باپ نے جو کہا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیرنٹس ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب بچوں کے آگے سے آرگومنٹس ہوتے ہیں اور آپ کو ان کو قائل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو
ان کی تربیت میں اہم کردار جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے، اسپیشلی جو ہے مدر ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے بچوں کی تربیت میں۔ بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کو دیکھتی ہیں اور بیٹے جو ہیں وہ باپ کو دیکھتے ہیں اور باپ سے سیکھتے ہیں۔ اگر باپ ہی ایسی لینگویج یوز کرے گا تو ظاہر ہے بیٹا بھی ویسی لینگویج یوز کرے گا، اور اگر ماں ایسی لینگویج یوز کرے گی، ایبیوز ورڈ یوز کرے گی اور گالیاں دے گی اور بچوں کو تو تڑاک اور اس طرح بولے گی، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آپ کے بچے بھی وہی چیز سیکھیں گے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے عزت کمانے کے لیے عزت خود کرنی ہے اپنے بچے کی، تاکہ بچہ بھی آپ کی عزت کرے۔ ہمارے گھر میں ہم اپنے بچوں کو تم نہیں بولتے، ہم اپنے بچوں کو آپ بولتے ہیں، چاہے میرا چھوٹا بیٹا ہے چاہے بڑی بیٹی، ہم لوگ آپ کر کے بولتے ہیں، اس وجہ سے کہ تاکہ ان کے اندر رسپیکٹ ہو کہ بڑے اور چھوٹے کو کس طرح بلاتے ہیں، اگر ہم بڑے ہیں تو ہم نے اپنے چھوٹوں کو کس طرح مخاطب کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا بچے سیکھتے ہیں ادب کرنا اور لحاظ کرنا سیکھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مین جو بات ضروری ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کریں، اور جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کوشش کریں کہ آپ نماز کے بارے میں قائل کریں اور نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کرنا بہت ضروری ہے، دوسرے خوش رہیں، لیکن اتنا خوش کرنا بھی ضروری نہیں کہ آپ دوسروں کو خوش کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو بھول ہی جائیں اور اپنی ذات کی نفی کر دیں۔ تو اس لیے دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی بھی ایک ذات ہے، تو آپ اپنی ذات کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ آپ ہمیشہ اچھائی کریں، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، کیونکہ آپ جو چیز دیتے ہو وہی پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ رسپیکٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، خیرات ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ وہ کسی کو دیتے ہو تو اسی چیز کی آپ کے پاس پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ کسی کی ہر بندے کو عزت دیتا ہے تو اس کو عزت ہی ملتی ہے۔ ایک بندہ اگر اس کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کے پاس دولت ہے، تو وہ اگر غریبوں کو دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں اضافہ کریں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عزت دو، آپ رسپیکٹ کریں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ اگر آپ رسپیکٹ کسی کی نہیں کریں گے، چاہے کوئی آپ سے چھوٹا یا بڑا ہے، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، رسپیکٹ ہر بندے کی ہوتی ہے۔ رسپیکٹ اس کی بھی ہوتی ہے جو ہمارے گھر کام کرنے آتی ہے، میڈ، اس کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ یقین کریں میں اپنی میڈ کو باجی کہہ کے بلاتی ہوں، آنٹی ہو تو ایج کی زیادہ ہو تو آنٹی کہہ کے بلاتی ہوں، باجی بولتی ہوں۔ میں نے اپنی میڈ کو کبھی بھی تم کر کے نہیں بلایا، اس لیے کہ اس کی بھی رسپیکٹ ہے۔ اگر میری میڈ چھٹی کر لیتی ہے یا بلا وجہ یا کام ٹھیک نہیں کرتی، تب بھی میں اپنی میڈ کو کبھی بھی برا بھلا نہیں بولتی، کیونکہ میرا اس پہ اتنا اختیار نہیں ہے کہ میں چند پیسے دے کے اس پہ اتنا اختیار کر لوں کہ میں اس کے ڈانٹنے کے مزاج ہو جاؤں، یا اس کو مجھے اختیار ہے کہ میں چند پیسے دے کے اس کو ڈانٹ سکوں۔ ہاں، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے چھٹی کیوں کی، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تو باجی پلیز اسے دوبارہ کر دیں۔ تو اس لیے اپنے ملازم کی بھی عزت کریں۔ غریب انسان ہے جو باہر رکشہ چلاتا ہے، سبزی بیچتا ہے، ٹھیلے والا، اس کو بھی ہمیشہ عزت دیں، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم انسانیت کی قدر کریں اور انسان جو ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ دیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ غریب ہے تو آپ اس کو دو چار باتیں ایسے سنا دیں، اور کوئی بڑی گاڑی والا ہے یا بہت امیر ہے اور آپ اسے کچھ نہ کہیں، تو یہ بات میرے لحاظ سے بہت ہی غلط ہے۔ تو جہاں تک رہی بات برداشت کرنے کی، تو کوشش کریں کہ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کریں اور چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت کریں، اور جب بڑی بات ہو جائے، آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ آ جائے، تو تب بھی میرا تو پرسنل اوپینین یہی ہے، تب بھی آپ خاموش ہو جائیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ میں بالکل سائڈ پہ ہو جاتی ہوں اور میں اس بندے کے ساتھ لیے دیے رہتی ہوں اور اپنا تعلق کوشش کرتی ہوں
کہ نہ اچھا کروں نہ برا کروں، بس نارمل سا ریلیشن ہو میرا اس کے ساتھ، اور میری کوئی لینی دینی زیادہ نہ ہو، اور پھر میں اس بندے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہوں، بس میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی دنیا میں رہوں اور اپنے گھر اور اپنی فیملی کو ٹائم دوں۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے دوستوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتی ہوں کسی اور ولاگ کے ساتھ، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔